امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا. بڑی اچھی بات ہے جناب. امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران نے اس ہفتے مذاکرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آبنائے ہرمز کے تنازع کو حل کرنے کے لیے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات بھی متوقع ہے. بالکل. اور ایکزیوس کے مطابق اس دوران آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی اور امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان جو ہاٹ لائن ہے وہ تاحال فعال نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ریگولر بیسس پہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ معاملات اس جانب بڑھیں. کوئکلی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایران نے خلیجی ملکوں کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش کر دی ہے جناب. آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بات پہلے بھی کی گئی تھی ان کی جانب سے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ خطے کی سلامتی کا فیصلہ علاقائی ممالک خود کریں گے. نئے سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون بھی شامل ہونا چاہیے جبکہ جو بیرونی فوجی طاقتیں ہیں ان کو سیکیورٹی نظام سے باہر رکھا جائے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر ریاکشن کیا آتا ہے خلیجی ممالک کا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً خلیجی ممالک ایک مٹھی بن کر سامنے آئیں گے. پھر امریکہ یا کسی اور ملک سے مدد لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران کی ہے. کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دے گی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا لبنان سے انخلا اور حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے. معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. عباس عراقچی صاحب یہ نئی تجاویز سامنے لے کر آئے ہیں اور وہی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہوتا ہے. لیکن بظاہر جو خلیجی ممالک ہیں شاید وہ اس سے ہٹتے ہوئے ہمیں دکھائی نہ دیں سوائے ایران کے. جی ظاہر ہے ہم یہ بات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کی ہٹ دھرمی برقرار ہے جناب. لبنان کے ساتھ فریم ورک معاہدے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. صہیونی فوج کا جنوبی لبنان کے ایک گاؤں میں سوچیں کہ حملہ انہوں نے کیا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق جو تازہ کارروائی ہے اس میں حزب اللہ کا زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. یہ ظاہر ہے اب ان کا ایک یہ موقف ہے کہ وہاں پر حزب اللہ کا ایک اسٹرکچر تھا جو ہم نے تباہ کیا ہے. تو ایک انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ ایک یہ ملٹری کارروائی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے امریکہ کو ہم نے آگاہ کر دیا تھا. کارروائی میں 200 میٹر لمبی سرنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق اہداف کے حصول تک جنوبی لبنان میں عسکری کارروائیاں جاری رہیں گی. دوسری طرف اسپیکر لبنانی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے کہ موجودہ فریم ورک معاہدہ لبنان کے مفادات کا تحفظ ہرگز نہیں کرتا. اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدہ قابل قبول نہیں ہے. تو لبنان کے اسپیکر کی جانب سے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ان کی جانب سے اس کے اوپر ریاکشن سامنے آیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اس جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تناظر میں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آگے چل کے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے راس تنورہ ریجن میں سعودی کمپنی کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے. سعودی وزارت توانائی کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے اور حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں. اس کی انکوائری ہوگی اور وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ اتنا بڑا حادثہ آخر کیسے ہو گیا. اچھا ایک اور ہم رپورٹ کر دیتے ہیں واقعہ. فرانس میں سویلین طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے. حادثے میں پائلٹ سمیت 11 افراد جان سے گئے ہیں. حادثہ نینسی کے مضافاتی علاقے ٹامبلن میں پیش آیا ہے اور فرانسیسی میڈیا اس حوالے سے یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نینسی شہر کے قریبی مضافاتی جو علاقے ہیں ٹامبلن وہاں پر اتوار کی صبح سویلین مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور المناک حادثے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں پائلٹ، 5 انسٹرکٹرز اور 5 فوجی تھے جو پہلی بار پیراشوٹ جمپنگ کے تجربے کے لیے جا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ کیا ازیوم انہوں نے کیا تھا کہ یہ ہے زندگی ایڈونچر. لیکن اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ظاہر اب جو تحقیقات ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایک اور اہم چیز کہ وینزویلا یہاں پر تباہ کن زلزلے میں اموات کی تعداد 1500 کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ 3000 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں. معاوضے بھی جاری ہیں جہاں نوزائیدہ بچی سمیت بعض افراد 4 دن بعد ملبے سے زندہ سلامت نکل آئے ہیں. تو اس طرح کے جب بھی واقعات یہ دیکھیں وہ بچی کو نکالنے کا یہ دیکھیں ملبے سے اس جو نوزائیدہ بچی ہے اسے زندہ نکالا جا رہا ہے 4 دن بعد. وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں شیرین تو ہم تواتر سے اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی دن لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں
اور پھر وہ ملبے تلے، ظاہر ہے جس کی زندگی ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، تو اس طرح کے واقعات پھر ہمارے سامنے ہم وٹنس کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے تازہ ترین اپڈیٹ دیں۔ سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سعودی کمپنی کا یہ ہیلی کاپٹر راس تنورہ ریجن میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد سعودی شہری تھے۔ وزیر اعظم نے بھی حادثے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ بالکل، شہباز شریف نے کہا ہے حکومت اور عوام کی جانب سے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ ٹویٹر پر انہوں نے اپنا یہ بیان جاری کرتے ہوئے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہوئے اور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کراچی سے لے کر خیبر اور بلوچستان تک حملوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے جناب۔ سیکیورٹی فورسز کا افغان سرحدی علاقوں میں ایکشن، 29 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کالعدم جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر خان فروش عرف زبل 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ پتیکا اور کنڑ میں 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے بھی ملیاں میچ کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا ہے کہ شہریوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حالیہ کارروائیاں بھی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی حملوں کا جواب ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے پر ایک اور جنگ بندی کا معاہدہ آبنہ ہرمز میں کشیدگی کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے نہ کرنے پر اتفاق کر لیا جناب۔ امریکی نیوز ویب سائٹ نے ایک سینئر امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایرانی حکام کے درمیان کل دوحہ میں ملاقات بھی متوقع ہے جس میں آبنہ ہرمز کا تنازع حل کرنے پر بات ہوگی۔ اس دوران آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہے گی۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان ہاٹ لائن تاحال فعال نہیں ہے۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے چونکہ ہاٹ لائن ظاہر ہے اگر فعال ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو آپس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے خلیجی ملکوں کو مشترکہ سیکیورٹی نظام بنانے کی پیشکش بھی کر دی ہے، یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ خطے کی سلامتی کا فیصلہ علاقائی ممالک خود کریں۔ نئے سیکیورٹی معاہدے میں اقتصادی تعاون بھی شامل ہونا چاہیے جبکہ بیرونی فوجی طاقتوں کو سیکیورٹی نظام سے باہر رکھا جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً خلیجی ممالک ایک مٹھی بن کر سامنے آئیں گے۔ امریکہ یا کسی اور ملک سے مدد لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی جو ذمہ داری ہے صرف تہران کی ہے۔ ایک بار پھر انہوں نے کلیئر بتا دیا کسی بھی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات کو مزید پیچیدہ بنائے گی۔ بولے اسرائیل کا لبنان سے انخلاء اور حملے روکنا امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے کا لازمی حصہ ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کیٹیگوریکلی جو ایک اس وقت ایران کا نیریٹو ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے، یعنی کہ اگر تو امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو ایران کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اس کا ہم جواب دیں گے، آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔